الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا 14واں پارہ، اس پارے کی کچھ خاص آیتوں کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. ذکر کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. اور اللہ نے قرآن مجید کو ذکر کہا، یاد دہانی، نصیحت والی کتاب، اور ان لوگوں کو اللہ کا پیغام یاد کرانے والی کتاب جو اللہ کے پیغام کو بھول چکے ہیں. یہ کتاب ذکر اور کتاب نصیحت و موعظت ہے. اس کو اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا، کہ زمانے کے دستورد سے اور لوگوں کی تحریف سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. جس طرح پچھلی کتابوں میں پچھلی قوموں نے تحریفیں کیں، ان کے لفظ کو، الفاظ کو بدل دیا، اور ان کے اندر معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ لفظی تبدیلی بھی کی، اور ان کے اندر کافی تبدیلیاں آ گئیں اور وہ اصل شکل سے بالکل بدل گئے. ان تمام چیزوں سے اللہ کا یہ کلام قرآن مجید محفوظ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا قیامت تک. اور نہ صرف قرآن، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن سے وابستہ احادیث نبویہ، سیرت طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال جو قرآن کی توضیح ہیں، قرآن کی تبیین اور تشریح ہیں، جن سے قرآن کی وضاحت ہوتی ہے، ان چیزوں کی بھی حفاظت اس میں داخل ہے، کہ وہ چیزیں بھی اب اس حفاظت میں ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی بھی قرآن کے ساتھ ساتھ حفاظت فرمائے گا، جو قرآن کی موضح ہیں، جو قرآن کی توضیح کرنے والی چیزیں ہیں، احادیث نبویہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ذکر میں ان چیزوں کو بھی شامل کر لیا جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کی توضیح اور تشریح جن سے ہوتی. اب اگرچہ لوگ اپنے عقائد کے اعتبار سے قرآن کے اندر معنوی تحریف کریں، لیکن لفظی تحریف سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ فرما لیا، اور اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ اور سیرت طیبہ کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لے لی. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اب اس میں انسان جتنا بھی چاہے، جس قدر کوشش کر لے، اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل مغرب نے بہت کوشش کی کہ قرآن کو بدل دیا جائے، قرآن کی مختلف آیتوں کو بدل دیا جائے، یا قرآن سے کچھ آیتیں کم کر دی جائیں. دشمنان اسلام اس کے درپے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر موقع پر ناکام کیا، اور وہ خائب و خاسر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں سورۃ الحجر میں ابلیس سے جو اللہ رب العالمین کا مکالمہ ہوا، وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق سبوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے. ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس سے اللہ نے کہا کہ ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کو جس کو تو نے اے اللہ سڑی ہوئی کالی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، وہ تو حقیر ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا. ابلیس نے فلسفہ لگایا کہ میں آگ سے بنا اور وہ مٹی سے بنا، اور آگ کی صفت بلندی ہے، فوقیت ہے، اور مٹی کی صفت ہے پستی، تو میں سجدہ نہیں کر سکتا جس کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. حقارت کے
انداز میں کہا. لم اکل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجیم. اللہ نے کہا تیرے اوپر لعنت ہے، تو راندہ درگاہ ہے، تو پھٹکار تیرے اوپر ہے، یہاں سے نکل جا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جا، اللہ کی نظروں سے دور ہو جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم الدین تک، قیامت کے بدلے کے دن تک، قیامت کے دن تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب اللہ رب العالمین نے جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنی رحمتوں سے دور کر دیا، اپنی لعنت اس کے لیے واجب کر دی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے کہ مجھے مہلت دیں قیامت تک کی. اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کر رہا ہے. قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا تمہیں مہلت ملی، تم کو مہلت دی گئی. تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے سوال کیا جو اللہ کا ایک ٹھکرایا ہوا اللہ کا ٹھکرایا ہوا ابلیس وہ سوال کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا سوال نہیں ٹھکرایا. اللہ رب العالمین نے اس کا سوال نہیں ٹھکرایا، اس کی پکار کو ٹھکرایا نہیں اور قبول کر لیا کہ ہاں تمہاری یہ بات قبول کر لی گئی، تمہارا یہ مطالبہ ٹھکرایا نہیں جا رہا ہے، اس کو مان لیا گیا اور تم کو مہلت دی گئی. تو ہم اور آپ اگر اللہ سے دعا کریں، روئیں گڑگڑائیں، نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ کے آگے دستے سوال دراز کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں کر ٹھکرائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں کر نہیں قبول کرے گا؟ جب اللہ نے ابلیس کے مطالبے کو پورا کر دیا تو ہمارے جائز مطالبات اللہ تعالیٰ کیوں کر نہیں پورا کرے گا؟ ہمیں ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اخلاص کے ساتھ دستے سوال دراز کرنے کی، دعا کرنے کی. قال فإنك من المنظرین، تمہیں مہلت ملی الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک، تمہیں وقت مقررہ تک مہلت مل گئی. اور یہ وقت مقررہ تک مہلت ملی، اللہ نے اس کو ڈھیل دی، موقع دیا، اور یہ ڈھیل، یہ مہلت، یہ لوگوں کے لیے بطور امتحان ہے، بطور آزمائش ہے. اگر اس کو مہلت نہ دی جاتی تو اللہ تعالیٰ شر اور خیر کو کیسے لوگوں کے سامنے الگ کرتا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے شر اور خیر، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی تاکہ شر اور خیر الگ ہو جائے، اچھے اور برے یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، اچھوں اور بروں میں تمیز ہو جائے، اچھائی اور برائی میں فرق ہو جائے. جو شیطان کے ماننے والے الگ ہیں اور جو اللہ کے ماننے والے وہ الگ رہیں، اور اس طرح اچھائی اور برائی میں تمیز ہو جائے، شر اور خیر میں تمیز اور شر اور خیر میں تفریق ہو جائے. اس کے لیے یہ مہلت اس کو دی گئی، اور یہ بطور فتنہ اور آزمائش ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ابلیس کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے، لوگوں کو گمراہ کرے. کیا تم اس کے بہکاوے سے، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے اور اللہ کے فرمانبردار بنو گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور آزمائش مہلت دی. اب یہ دیکھیے کہ شیطان نے کس طرح ہم سے حسد کا مظاہرہ کیا. جس طرح اس کو شیطان کو حسد آدم علیہ السلام سے، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا، ان سے حسد کا مظاہرہ کھلم کھلا علی اعلان کیا، تکبر و غرور کا اظہار کیا اور ان کو حقیر سمجھا، اسی طرح بنو آدم سے بھی اس کو حسد ہے، اسی طرح بنو آدم کو بھی وہ حقیر سمجھتا ہے اور ان کو بہکانے کے لیے موقع نہیں چھوڑتا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتا، جانے نہیں دیتا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، جو اللہ کے پرہیزگار تقوی شعار بندے ہیں وہ جنتوں میں اور باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ داخل ہو جاؤ اللہ کی نہروں میں، اللہ کے باغوں میں، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو حسد کے جذبات جو ابلیس سے شروع ہوئے، یہ جذبات کیسے انسان کے اندر بھی راسخ ہو گئے، اور انسان دنیاوی زندگی کے اندر رنجش، کینہ، حسد، بغض اور اسی طرح کے مختلف جذبات ایک دوسرے کے لیے رکھتا ہے اور ایک دوسرے سے جلن محسوس کرتا ہے. یہ جذبہ چونکہ فاسد ہے، گندا ہے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس فاسد اور گندے جذبے سے محفوظ رکھے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو غل ہے، کینہ، کپٹ، بغض و حسد ہے، اس کو ہم نکال لیں گے. اخواناً، اور وہ آپس میں، اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کی طرح ہوں گے، بھائیوں کے مانند ہوں گے. علی سرر متقابلین، آمنے سامنے مسندوں پر
بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تخت پر. تو یہ مقام ہوگا اہل جنت کا کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان کے اندر، ان کے دل میں، ان کے سینے میں حسد، رنجش، کینہ، کپٹ، بغض کے جذبات ہرگز نہیں ہوں گے. جس طرح دنیا میں ایک دوسروں سے جلنے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے سے حسد کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو باخبر کر دیں، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو باخبر کر دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، بڑا مہربان ہوں، غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں کو اس بات سے باخبر کر دیں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، سخت ہے. دو بات اور دونوں بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلا دیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے. تو یہ دونوں بات اللہ رب العالمین نے واضح کر دی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، اللہ کے سچے ایماندار بندے ہیں، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اور بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور گنہگار ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا عذاب بڑا سخت ہے اور میں سخت عذاب، دردناک عذاب دینے والا ہوں. تو اللہ نیک بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے. جو گنہگار، فاسق و فاجر ہیں، ان کے لیے اللہ کا سخت عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا پیغام علی الاعلان کھلم کھلا کھول کر لوگوں تک بیان فرما دیں اور کفار سے، مشرکین سے اعراض کریں. اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام چھپ چھپ کر لوگوں تک پہنچاتے تھے، علی الاعلان لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے. اب اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ کھلم کھلا لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور علی الاعلان اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کریں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، وہ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان کے لیے کافی ہیں جو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کے ساتھ طرح طرح کے تمسخر والا انداز اختیار کرتے ہیں. ان کی فکر آپ نہ کریں. انا کفیناک المستہزئین، جو استہزاء کر رہے ہیں، استہزاء کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے، گستاخی کرنے والوں کے لیے کل بھی اللہ تعالیٰ کافی تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا انا کفیناک المستہزئین، ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانے لگا دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اے نبی، اللہ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا بیان کریں آپ، اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں آخری سانس تک. یہ بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ ریز ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز، نفل نماز، تہجد اور اسی طرح مختلف عبادتوں میں ہمہ وقت لگے رہتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے تھے، توبہ اور استغفار میں لگے رہتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تاکید کر رہا ہے، اور یہ تاکید ہم سب کے لیے ہے، آپ کے تمام امتیوں کے لیے ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح، اس کی کبریائی اور بڑائی میں لگے رہیں، سجدہ ریز رہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. یہ زندگی کا اصل مقصد ہی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی، کہ زندگی بندگی کے لیے ہی ملی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو محض اپنی بندگی و عبادت کے لیے پیدا کیا. اولین مقصد عبادت ہے، بندگی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ایک ضرورت ہے. مقصد زندگی یہ عبادت ہے، تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے.
وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک۔ لوگوں نے سمجھا کہ عبادت کسی خاص مہینے میں کر کے ہم نے اللہ رب العالمین کا حق ادا کر لیا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ بئس القوم، بدترین لوگ ہیں، لا یعرفون اللہ، جو اللہ کو نہیں پہچانتے مگر رمضان میں، الا فی رمضان، صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ کن ربانیا لا تکن رمضانیا، ربانی بنو، اللہ کے حقیقی بندے، سچے پرہیزگار عبادت گزار بندے بنو، لا تکن رمضانیا، رمضانی مت بنو۔ رمضانی صرف رمضان میں عبادت کرنا، صرف رمضان میں تلاوت کرنا، صرف رمضان میں نمازیں پڑھنا، یہ نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں تسلسل ہو، ہمیشگی ہو، دوام ہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں آخری سانس تک۔ یہ حکم اللہ کا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم عبادت کو خاص سمجھتے ہیں، مہینوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، ہفتوں کے ساتھ، اور ہم اس کے بعد عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عبادت میں تغافل سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں، سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ گھوڑا، اسی طرح کھچر، گدھا، اللہ رب العالمین نے یہ سارے کے سارے تمہاری آسانی کے لیے پیدا کیے۔ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ تمہارے لیے سواری بھی ہیں اور باعث زینت بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا فرمائے گا تمہاری ضرورت کے لیے، آسانی کے لیے، تم نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قیامت تک بے شمار چیزیں، بے شمار آسانیاں انسان کے نقل و حمل کے لیے، سفر کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان بھیجنے کے لیے مختلف وسائل پیدا ہو جائیں گے آمد و رفت کے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نہیں جانتے، ہم تو جہاز دیکھتے ہیں، ریل گاڑی دیکھتے ہیں، ٹرین دیکھتے ہیں اور بلٹ ٹرین دیکھتے ہیں، اب کیا اور چیزیں ہوں گی جو آنے والی نسلیں دیکھیں گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا کیا اللہ پیدا کرے گا ماں سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہیں اور کائنات میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ظاہر ہیں، اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں محسوس نہیں کرتے، جو ہمارے استعمال میں ہیں، جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لا تحصوہا، اگر اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو کہ چلو آج اس کو ایک رجسٹر میں درج کر لیں، ایک جگہ ضبط کر لیں، لکھ لیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کو ایک دفتر میں جمع کر لیں، لا تحصوہا، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اب شمار کے لیے جو آلہ ہے کیلکولیٹر، اس سے کیلکولیٹ کر لیں، جس طرح دنیا کی ہر چیزیں کیلکولیٹ کر لی جاتی ہیں، سارے ڈیٹا محفوظ رہتے ہیں اور وہ چیزیں اعداد و شمار کے ساتھ لوگوں کے سامنے ریکارڈ ان کا موجود ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ایک دفتر میں جمع نہیں کر سکتا، ان کا ریکارڈ کوئی نہیں بنا سکتا کہ اتنی نعمتیں ہیں، یہ بے شمار ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ بے شمار ہے، لا تحصوہا، تمہاری استطاعت کے باہر ہیں کہ تم اس کو شمار کرو۔ کوئی طاقت، کوئی آلہ دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بے شک بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسانوں، مخاطبوں کو، کہ جو بھی نعمت تمہیں ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، جو بھی نعمت تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ سب کے سب نعمت، اس کا اعتراف ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ زندگی، صحت، دولت، عزت، علم اور ساری کی ساری نعمتیں ہم ان کو محسوس کریں۔ نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ان نعمت سے محروم کر دیے جائیں، ان نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں۔ محرومی کے بعد احساس بڑھ جاتا ہے، محرومی سے پہلے احساس ہونا چاہیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس،
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. جوانی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک احسان ہے. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی کو. وغناک قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس سے پہلے ہم اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی بے نیازی اور غنا کو غنیمت جانیں. وفراغک قبل شغلک، جو فرصت ملا ہے، جو موقع ملا ہے، اس کو، جو فرصت ملی ہے، جو موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جانے مشغولیت سے پہلے کہ ہم اب آنے والے دنوں میں مصروف ہو جائیں گے، وقت نہیں ہوگا، آج ہمیں فرصت ملی ہے، اس کو غنیمت جانے. وہ حیاتک قبل موتک، جو زندگی ملی ہے موت سے پہلے، اس کو غنیمت جانے. کتنی نعمتیں. محرومی کے بعد احساس ہوتا ہے، اور احساس ہونا چاہیے اس سے پہلے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس کو میں شمار رکھو اور اس کا احساس ہونا چاہیے. اس کا احساس ہوگا تو اس کا صحیح استعمال ہوگا. اس کا صحیح استعمال ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوگا ان چیزوں کا، اگر ہم ان کو محسوس کر لیں. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. اور یہ بات انسان کے قلب میں ہے، اس کے وجدان میں ہے، اس کے دل کی گہرائیوں میں راسخ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. تبھی تو جب انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو لپک کے بھاگ کے اللہ ہی کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے. اللہ ہی سے نالا و فریاد کرتا ہے کہ اللہ ہمیں مصیبت سے اپنی پناہ میں لے لے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب وہ دریا کی موجوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں، تو دل کی سچائیوں سے اور گہرائیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا احساس آدمی کے اندر راسخ کر دیا گیا ہے. اسی لیے جب بھی وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بجز اللہ کے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. یہ انسان کی فطرت میں یہ جذبہ راسخ ہے، اور وہ پھر اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ ہی اس کو پناہ دیتا ہے. اللہ ہی کی جانب سے اس کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہی اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عدل سے کام لو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، اور احسان سے کام لو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور قرابت داروں کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ بے حیائی سے، برائی سے، غلط چیزوں سے، ظلم سے منع کرتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا، انصاف، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور حقیقی انصاف اللہ ہی دینے والا ہے. حقیقت میں انصاف اللہ ہی تعالیٰ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے اور انصاف کا حکم دیتا ہے. عدل والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آدمی کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، اچھا تعلق رکھے، اچھا رویہ ہو، اور اسی طرح درگزر کرے، معاف کر دے، اس کی غلطی کو نظر انداز کر دے. یہ حسن سلوک ہے، احسان ہے. دوسرا معنی ہے تفضل، کہ ایک آدمی کسی آدمی کو اس کی محنت سے، اس کی مزدوری سے کچھ بڑھا کے دے. 100 روپے کا کام کر رہا ہے تو 110 اور 120 روپیہ دے. تو 100 روپیہ تو اس کی محنت کا صلہ ہے، اس کی مزدوری کا صلہ ہے، اور 10 اور 20 روپیہ یہ احسان ہے، بخشش ہے، اور اس سے خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، اپنائیت پیدا ہوتی ہے، اپنا اپن پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے میری محنت سے زیادہ مجھے دیا، میرے ساتھ احسان کیا. اور ایک تیسرا معنی احسان کا ہے اخلاص. اخلاص، حسن عبادت، اچھی طرح اللہ کی عبادت کرنا، اخلاص کے ساتھ، دل کی سچائیوں سے کرنا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
تم اللہ کی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان کے 3 معنی ہیں، اور تینوں معنی کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے کہ آدمی درگزر کرے، معاف کر دے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان کرے کہ ان کی محنت سے زیادہ ان کو بدلہ دے، اسی طرح اخلاص سے اور اچھی عبادت کی کوشش کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، قرابت داروں کا حق ادا کرے، رشتہ داری نبھائے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، اور بغی، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ رشتہ توڑا جائے، لوگوں پر ظلم کیا جائے، زیادتی کیا جائے. اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام دنیا ہی میں دکھلا دے گا. اس کی سزا آخرت میں جو دے گا وہ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے اس کی برائی اور اس کا صلہ دنیا ہی میں دے دے گا ان لوگوں کو جو رشتہ توڑتے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. آخرت میں تو ان کو سزا دے گا ہی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر ناگوار ہے کہ دنیا میں ہی اس کی سزا صادر کر دے، نافذ کر دے. اس لیے ہمیں ظلم و زیادتی سے، رشتہ توڑنے سے، ناانصافی سے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیں، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، راہ حق کی طرف دعوت دیں، بلائیں، حکمت کے ساتھ بلائیں. والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اچھی نصیحت کریں. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی اچھائی کا اور نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. نرمی کا پہلو رکھیں، نرمی کا پہلو تھامے رکھیں، اچھائی کے ساتھ ہی بحث و مباحثہ کریں کہ اس میں بھی نرمی ہو اور نرمی سے وہ بحث ہو، وہ مباحثہ بھی، وہ مکالمہ بھی نرمی کے نرم لب و لہجے میں ہو، نرم ماحول میں ہو. اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نرمی سے پہنچنا چاہیے، حکمت سے پہنچنا چاہیے، موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت ہو اور دلوں پر اثر انداز ہو اللہ کا پیغام. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، جو اللہ کے راہ سے گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے کہ کون ہیں جو اس کے راہ حق سے دور ہیں. گمراہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. وہ عالم بالمہتدین، اور جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پا جائیں گے، جو اللہ کا پیغام قبول کر لیں گے، ان کو بھی بخوبی جانتا ہے. آپ کسی کو اللہ کا پیغام زبردستی منوا لیں، زبردستی کسی کو اللہ کا پیغام ماننے پر مجبور کر دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز میں نرمی کے ساتھ پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہیں، جو اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو اللہ کا پیغام قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو ماننے پر مجبور کریں. آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.